قرآن اندازی ہوگی نا پہلے. انجمن ہے ماتمی جنہوں نے شب بیداری میں شرکت کیا، جلوس میں شرکت کیا، ان انجمن ہے ماتمی کے سیکریٹری سے گزارش ہے برائے کرم جو دستے یہاں موجود ہیں، ان انجمن ہے ماتمی کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ یہاں کر کے اپنی موجودگی درج کرا دیں. ان کے لیے قرآن اندازی کیا جانا ہے. انجمن ہے ماتمی کے تمام عہدیداران خصوص کوئی بھی موجود ہو، اگر یہاں سیکریٹری، صدر، نائب صدر جو بھی موجود ہو، ہدیہ کیا جانا ہے ان کو. لہذا گزارش ہے کہ جو بھی انجمن ہے ماتمی کے ممبران یہاں موجود ہیں، سیکریٹری برائے کرم وہ یہاں پر اپنی موجودگی درج کرا دیں تاکہ ان کے قرآن اندازی کیا جائے کون کون سے دستے یہاں موجود ہیں. برائے کرم جلد از جلد قرآن اندازی کربلا معلی سرکار سید الشہداء جہاں فاطمہ کا لال پس گردن ذبح کیا گیا، جہاں فاطمہ کا چمن صبح عاشور سے عصر عاشور تک اجڑ گیا، جہاں شہزادیوں کے خیمے جلے، جہاں عباس کے بازو کٹے، اس سرزمین کربلا معلی کی زیارت کے لیے دل میں خواہش پروردگار صدقے میں آل محمد کے، صدقے میں شہزادی بطول کے تمام حسینی عزاداروں کو کربلا معلی کی زیارت سے مشرف فرمائے. آئیے، بہرحال میں دعا اپنی طرف سے خاص طور سے دوں گا تمام انجمن ہے ماتمی کو جو جلوس میں شرکت کرتے ہیں، بالخصوص اس قسم کے اہتمام جس میں انجمن اصغریہ قدیم مہٹ کا یہ اہتمام. پروردگار ان نوجوانوں کو صحت عطا کرے، انجمن ہے ماتمی کو صحت عطا کرے، جس جوش و لگن کے ساتھ چوتھے امام کے اس غم کو جو کلیجے پہ ہے یہ اہتمام کر کے زخم کو مرہم آنسوؤں کا بھرنے کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آئیے، یہ قرآن اندازی جو کربلا معلی کی زیارت کے لیے کرایا جانا ہے، سب سے پہلے انجمن ہے ماتمی کہ جن کو یہ ہدیہ کیا جانا ہے علم مبارک اور قرآن صامت. ایک اعلان بھی سماعت کرتے چلیں ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ 10 سفر کو دن میں انجمن عزائے حسین سرولی کی جانب سے 10 سفر کو جلوس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں انجمن ہے ماتمی ذاکرین تشریف لا رہے ہیں. آپ پڑھیں. پہلے علم. یہ انجمن ہے ماتمی کہ جن کی قرآن اندازی کی جا رہی ہے. ابھی جو پہلا قرآن نکلے گا اس دستے کو علم مبارک اور قرآن مجید، پہلا علم مبارک، کنفیوز ہو جائیں گے، پہلے خالی علم مبارک کا نکالیے مولانا. بسم اللہ بسم اللہ. علم مبارک انجمن زینت الرضا علی گڑھ. یا علی غازی ابوالفضل العباس کی یہ نشانی علم مبارک جو انجمن زینت الرضا کو دیا جانا ہے. آپ حضرات کوئی ایک دستے کا کر کے علم کو لے لیں. اس کے بعد ابھی یہ قرآن اندازی کا سلسلہ جاری ہے. اب جو دوسرا قرآن نکلنے جا رہا ہے انجمن ہے ماتمی کا ہی ہے. اس میں کیا دیا جائے گا؟ قرآن صامت، قرآن مجید، یہ انجمن کو ہدیہ کیا جائے گا. انجمن پنجتنی تراب خانی. یا علی. گزارش ہے کہ اس دستے کے ذمہ دار سے کیا کر کے یہ قرآن مجید لے لے. چلیے ہو گیا بس نا. آپ حضرات مل جل کر ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں کربلا معلی کے لیے. اس قرآن کی شرط آپ کو پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس مرد مومن کا یا جس بھی شہزادی کی کنیز کا نکلتا ہے کسی کا بھی، اس کی موجودگی یہاں پر ضروری ہے. لہٰذا انہیں ایک بہت تھوڑا سا وقت دیا جائے گا کہ جس میں اگر وہ موجود ہیں تو اپنی موجودگی بتا دیں گے کہ ہم موجود ہیں، اور جو حضرات یہاں ہیں بہرحال وہ تو بتائیں گے ہی.
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्लाम बारगाह में। भाई बुलंद तरीन सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप ऐलान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मंज़ारा क़ब्र अल-हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जुइला ज़ुनूबहु जिस्रन अला बाबे दारिही। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं है, 10 मिनट का वक्त मुझे दिया गया। इंशाअल्लाह अपने ही वक्त में अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए जाता है, करता है, जुइला ज़ुनूबहु जिस्रन अला बाबे दारिह, तो जब वो ज़ियारत के लिए घर से निकलता है तो उसके गुनाह उसकी चौखट पर रुक जाते हैं। यानी इंसान जो ज़ाइर हुसैन है, जब घर से अपना कदम निकालता है तो पाको पाकीज़ा होकर जाता है और उसके गुनाह मैव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और पाँचवें इमाम ने ज़ियारत के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करता है तो वो महफूज हो जाता है जलने से, डूबने से और एक्सीडेंट होने से। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। सुलेमान आमश कहता है कि मेरा एक दोस्त कूफे का रहने वाला था कि जो नासबी था। मैंने उससे सवाल किया कि तुम इमाम हुसैन की ज़ियारत के सिलसिले में क्या कहते हो? तो उस शख्स ने कहा है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिदअत, ज़ियारत इमाम हुसैन जो वो बिदअत है। सुलेमान आमश कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं उठकर चला गया। फिर मैंने रात को सोचा कि सहर के वक्त उसके घर पर जाऊंगा और जाने के बाद उसे वसीयत करूंगा कि तुम ऐसी बात ना कहो। सुलेमान आमश कहता है कि मैं सहर के वक्त उसके घर पर पहुंचा, दख्खुल बाब किया। अंदर से ज़ौजा ने कहा कि वो मौजूद नहीं है। कहा कहाँ गया है? कहा वो करबला ज़ियारत के लिए गया है। नासबी करबला ज़ियारत के लिए गया है। सुलेमान आमश कहता है कि मैंने कहा कि वो तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिदअत जानता था, वो कैसे करबला गया है? सुलेमान कहता है कि मैं उसी वक्त करबला पहुंचा तो मैंने देखा कि वही नासबी इंसान सजदे में सर रखे हुए गिरिया कर रहा है और रो रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री की चौखट पर अपने सर को रखे हुए है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसने अपने सर को उठाया तो मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद मैंने उससे कहा कि तू तो इमाम हुसैन की ज़ियारत को बिदअत जानता था, फिर अब तू यहाँ ज़ियारत करने किस तरह आया? वो नासबी शख्स ये कहता है कि ए सुलेमान, तुम मुझे अब ऐसी बात क्यों कह रहे हो? सुनो, जब तुम चले गए और रात को मैं सोया तो मैंने आलम ख्वाब में देखा कि क़यामत बरपा है और एक नूर की अमारी हवा में जा रही है। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये रसूल खुदा हैं, ये अली मुर्तज़ा हैं। कहा ये सब कहाँ जा रहे हैं? कहा शब जुमा है, ये इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ए सुलेमान आमश, मैंने देखा कि एक अमारी से कुछ रुक़े गिरने शुरू हुए, कुछ वर्क़े गिरने शुरू हुए। लोग उन वर्क़ों को ले रहे थे। मैं भी आगे बढ़ा ताकि मैं भी एक वर्क़ा लूँ, लेकिन मुझे वर्क़ा नहीं मिला। मैं अमारी के करीब गया और जाने के बाद मैंने कहा कि बीबी एक रुक़ा मुझे भी दे दीजिए। तो आवाज़ आई कि ये रुक़ा उन लोगों के लिए है कि जो इमाम हुसैन की ज़ियारत को जायज़ जानते हैं। ये तुझे रुक़ा नहीं मिलेगा जब तक कि तू मेरे लाल की ज़ियारत के लिए नहीं जाएगा। ए सुलेमान आमश, मैं उसी वक्त बेदार हुआ और इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए यहाँ करबला पहुँचा।
اور میں نے توبہ کی ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ واقعی اگر حب حسین اگر دل میں پائی جاتی ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ حسین نے انسانیت کو نجات دی ہے، قرآن کو نجات دی ہے، اسلام کو نجات دی ہے، شریعت کو نجات دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جس کا بھی اس کے اندر اس رقعے میں نام ہے۔ نہیں معلوم کب کس کا بلاوا آ جائے، کب اس کی پکار آ جائے۔ ہر انسان کو یہی آرزو کرنی چاہیے، اے پروردگار ہمیں بھی حسین کی زیارت نصیب فرما، اور حسین کی زیارت کے ساتھ ساتھ جناب زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ 2 منٹ کے مصائب آپ حضرات کی خدمت میں، آپ حضرات نے مصائب بہت سنے، ابھی ذیشان صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن آپ کے دل میں حسین کی محبت، یہ آپ کا جاگنا، یہ ساری رات بیدار رہنا، یہ سینہ زنی کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ لیکن اس بی بی کو کتنی محبت ہوگی اپنے لال سے، جب آپ اتنا ماتم کر رہے ہیں، اتنا سینہ پیٹ رہے ہیں، اس زینب کو اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوگی۔ عزیز و روایت میں ملتا ہے کہ حسین کا بچپنا ہے، جناب پیغمبر اکرم نے ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ دیکھو میں آرام کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو آنے مت دینا۔ حجرے میں رسول چلے گئے، کچھ دیر کے بعد حسین آئے، حجرے کی طرف جانے لگے، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میرے لال شہزادے حسین یہیں رک جاؤ، حجرے میں نہ جاؤ، تمہارے نانا نے منع کیا ہے۔ حسین روتے ہوئے جانے لگے، حسین کے رونے کی آواز نبی کے کانوں میں گئی، نبی ننگے پیر حجرے سے باہر نکل کر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں ام سلمہ یہ تم نے کیا غضب کر دیا، میرا حسین رو رہا ہے، میرا حسین گریہ کر رہا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ کوئی نہ آئے۔ نبی فرماتے ام سلمہ جاؤ حسین کو لے کر آؤ۔ ام سلمہ گئی، حسین سے کہا میرے لال چلو تمہیں نانا نے بلایا ہے۔ حسین رو کے کہتے نانی اماں مجھے جانے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر نانا سے ایک بات کہہ دیجئے گا، نانا بھی مدینہ ہے کربلا نہیں۔ عزیزو پرسہ دینا ہے، یہ آخری پرسہ، اس لیے کہ اس کے بعد جلوس یہ تمام ہو جائے گا، گھٹ کر پرسہ نہ دیجئے، اس لیے کہ حسرت باقی نہ رہ جائے، دل میں تمنا نہ رہ جائے۔ عزیزو اس گریہ کی حالت میں آپ بھی آرزو کیجئے گا کہ پروردگار آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مظلوم کربلا آئے، پیغمبر اکرم نے حسین کو اپنی آغوش میں لیا، حجرے میں چلے گئے، حجرے کو بند کر دیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد حجرے سے رونے کی آواز آنے لگی، میں آہستہ آہستہ حجرے میں گئی تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ نبی نے حسین کا کرتا اتار رکھا ہے، کبھی گلے کا بوسہ، کبھی سینے کا بوسہ، کبھی بازوؤں کا بوسہ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ام سلمہ یہی میرا وہ لال ہے جو کربلا کے میدان میں 3 دل کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو جب ہم اپنے مردے کو لے جاتے ہیں تو قبرستان میں منزل دیتے ہیں تاکہ اسے مانوس کر دیا جائے یہ قبر میں جا رہا ہے۔ عزیزو ابھی ذیشان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جانوروں پر بھی رحم کیا جاتا ہے،
دیکھیں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ سڑک پر جا رہا ہو اور جانور کوئی مردہ پڑا ہو تو وہ اپنی گاڑی بچا کر نکال لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر سے اپنی گاڑی کو نہ اتارے، اس کی لاش کو پامال نہ کرے، مگر ہائے کربلا میں ارے کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے حسین کے لاشے کو پامال کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں، عزیزو 1 منٹ کے مصائب اور شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ حسین کے سر کو نہ جانے کہاں کہاں منزل دی گئی، آپ اپنے مردے کو منزل دیتے ہیں قبر میں پہنچانے کے لیے، حسین کے سر کو نہ جانے کہاں کہاں منزل دی گئی، کبھی تندور کے اندر منزل دی گئی، کبھی تشت پہ منزل دی گئی، ارے کبھی دارالامارہ پر منزل دی گئی، کبھی نو کے نیزے پہ منزل دی گئی۔ ہائے فاطمہ کا لال، ارے سر کو نہ جانے کہاں کہاں منزل دی گئی۔ عزیزو شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک باغ میں روک دیا گیا، شام سے باہر روک دیا گیا، تو ساربان کہتا ہے کہ سر حسین کو ایک درخت پر منزل دی گئی۔ عزیزو آخری جملے، ایک درخت پر منزل دی گئی۔ ساربان کہتا ہے کہ جب رات کا سناٹا چھایا تو میں نے دیکھا کہ بیبیوں میں سے ایک بچی بلند ہوئی، آہستہ آہستہ درخت کے قریب آئی کہ جس درخت پر سر حسین لٹکا ہوا تھا، درخت کے قریب آنے کے بعد وہ بچی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میرے مظلوم بابا، میرے بے کس بابا، میرے پیارے بابا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے رخسار کو بوسہ دوں بابا، لیکن آپ کا سر اونچا ہے، میرا قد چھوٹا ہے۔ شیخ جعفر فرماتے ہیں ارے جیسے سکینہ نے یہ آواز بلند کی، سر حسین آہستہ آہستہ نیچے آیا، سکینہ نے اپنا دامن پھیلایا، ارے سر حسین کو آغوش میں لیا، منہ پر منہ رکھ کے کہتی ہے اے میرے پیاسے بابا، ارے سکینہ کے تماچے لگے، گوشوارے چھین لیے گئے، میرے تازیانے لگائے گئے، اے بابا ابھی تک میرے کانوں سے لہو جاری ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے خون علی اصغر کا واسطہ، جناب سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، پروردگار ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما۔ بلند آواز سے لا آمین کہیں۔ پروردگارا ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ان بزرگوں کا سایہ ان جوانوں کے سروں پر قائم و باقی رکھ۔ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن حضرات نے اس پروگرام میں مدد اور تعاون کیا، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے قلوب میں اہل بیت کی محبت کو زیادہ فرما۔ پروردگارہ جس طریقے سے تو نے اس سال یہ ہمیں پروگرام انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، بحق شکستہ پہلو ہمیں آئندہ سال بھی اس سے بہتر طریقے سے یہ پروگرام منانے کی توفیق عنایت فرما۔
پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہم سب کو اہل بیت اطہار خصوصاً جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہمارے بچوں کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، شر ظالمین منافقین حاسدین سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائیں، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگار ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما، پروردگار یہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ تجھے شکست پہلو حضرت زہرا کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کر۔ محترمہ عروج فاطمہ بنت امہٹ سے تعلق ہے ان کا، بنت کوثر حسین، عروج فاطمہ بنت کوثر حسین، شوہر ہے اچھا شوہر حسین کوثر ہی خوب، شوہر کا نام جو ہے کوثر حسین ہے، عروج فاطمہ شوہر کا نام کوثر حسین، ماشاءاللہ مبارک، پروردگار عالم انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو زیارت نصیب فرمائے۔ کیا اور کچھ ہونا ہے کیا؟ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے اور 1 منٹ بس بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ حضرات مولانا صاحب زیارت گزارش ہے کہ شوہر شاید ان کے موجود ہیں یہاں پہ، وہ آ کر کے یہ لے لیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکہ وعلی ولدک علی وعلی اخیک بالفضل العباس، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا سکینۃ المظلومہ، السلام علیک یا زینب العلیٰ ام المصائب، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا تفسیر الفرقان، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک